بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم۔ سیرت اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، 17 رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 17 رمضان کو اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اسباب کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ گویا کہ تدبیر کھڑی کہہ رہی تھی آج مسلمانوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ تقدیر کہہ رہی تھی مسلمانوں کا نام ایک نئے طریقے سے اس افق پر روشن ہوگا۔ تدبیر کھڑی کہہ رہی تھی آج اسلام کا نام مٹ جائے گا، لیکن تقدیر کہہ رہی تھی آج کفر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تدبیر کھڑی کہہ رہی تھی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، ابو بکر نہیں رہیں گے۔ لیکن تقدیر کہہ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود رہیں گے، ابو بکر بھی موجود رہیں گے، ابو جہل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، ابو بکر موجود رہے، اسلام قائم و دائم رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود رہے، کفر کا جنازہ نکل گیا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اس کے ارد گرد گاؤں کو بدر کہتے ہیں۔ اسی مقام پر یہ لڑائی ہوئی، اس مناسبت کی وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے، وہ جنگ جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، غزوہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، اس زمانے میں مکہ والوں کا پیشہ تجارت تھا اور زیادہ تر لوگ یہی تجارت کا کام کرتے تھے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ جب یہ اپنا قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو روکنے اور کافروں کی طاقت کو توڑنے کا پروگرام بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ لے کر چلے اور ایک کنواں پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے، تو ابو جہل ان کی حفاظت کے لیے اپنا ایک لشکر لے کر نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنا چاہیں تو اس کے لشکر پر حملہ کر دیں، اگر چاہیں تو ابو جہل کے لشکر پر حملہ کریں۔ اگر ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کریں گے تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور کافروں کو مالی طور پر نقصان ہوگا۔ اگر ابو جہل کے لشکر پر حملہ کریں گے تو کفار کو جانی طور پر نقصان ہوگا۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں نے اس کے مقابلے کے لیے راستے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، تو وہ بچتا ہوا ایک غیر معروف راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل اس کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکا تھا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ ابو جہل اس کی حفاظت کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو پھر بدر کے مقام پر ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو سب سے پہلے جب جنگ کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے بغیر مہلت دیے ولید اور شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوتا رہا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، یہاں تک کہ حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا۔ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ ان کی مدد کو پہنچے، عتبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ کو پیچھے لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صفیں درست فرمائیں
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ میں زمین پر مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکریاں لے کر فرمایا اور کافروں کی طرف پھینکی اور صحابہ کو فرمایا کہ حملہ کر دیں۔ تھوڑی دیر میں مشرکین کو شکست ہو گئی، ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ صحابہ میں بدر والوں کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں افضل سمجھا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں میں بھی اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ باقی فرشتوں سے افضل